السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ رب کہاں ہے تو آپ کہہ دیجئے گا بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارنے لگے۔ چاہیے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دوستو ہر درجہ مہربان ہے۔ وہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اسے یاد کرتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، ایسے بندے کی پکار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معنی رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری فریاد کو دور کرتا ہوں۔ اور آگے کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ اللہ کو پکارنے سے دور بھاگتے ہیں، دامن چھڑاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ذلیل و خوار بنا کے جہنم میں داخل کرے گا۔ دوستو، پکارنا اللہ کو، اللہ سے مانگنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، جتنا مانگیں گے، جس قدر مانگیں گے، اسی قدر اللہ سے ہم قریب ہوں گے۔ اور نماز کا پیغام بھی دعا ہے، عبادت کا پیغام بھی دعا ہے۔ دعا سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، دعا سے بندہ اللہ کو منانے لگتا ہے، دعا سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے حاصل کرتا ہے، دعا سے بندہ اپنی بگڑی دنیا کو آباد کرتا ہے، اسی دعا سے بندہ اپنی آخرت اور اپنی جنت کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کا آسان راستہ یہ دعا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ سے جب بندہ فریاد کرتا ہے تو اللہ فریاد کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ کے آگے اگر بندہ آنسو بہائے، اللہ کو وہ آنسو بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن دو آنکھوں کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، ان دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے پہرے داری کرتی ہے، ایسی آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو دوسری وہ آنکھ جو اللہ کا ڈر اختیار کر کے اس سے آنسو بہے، ایسی آنکھ کو بھی اللہ آگ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے۔ آنسوؤں کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں پوری کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حقیقت میں یہ دعا یہ پوری عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، بڑی عظیم حدیث ہے۔ حتیٰ کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو میری اور آپ کی دعا ہے۔ اسی دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں، اسی دعا سے آفتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی دعاؤں سے آنے والی اچانک آفت سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔
دعا سے یا تو آپ کی مراد پوری ہوگی، دعا سے یا تو اللہ آپ کو اچانک آنے والی آفت سے بچا لیں گے، یا تو دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا عظیم اجر تیار کر رکھے ہیں اور ایسا عظیم ثواب تیار کر رکھے ہیں کہ بندہ قیامت کے دن دعا کی بدولت اس عظیم اجر کو اللہ کے یہاں پائے گا۔ دوستو، ہمیں دعا کی عادت ہونی چاہیے۔ دعا سے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، اور رمضان میں عمل کرنے کا بھی بڑا بہترین موقع ہے۔ وہ حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہے اور رمضان میں عمل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ ہمارے نبی نے کہا کہ روزانہ رات کے آخری حصے میں ہمارے پروردگار آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس آسمان دنیا میں رات کے آخری پہر تشریف لا کر یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، میں اس کی پکار کو سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو دھلنے کے لیے تیار ہوں۔ تین عظیم اعلان اللہ کی طرف سے آسمان دنیا سے ہوتا ہے۔ ایک اعلان ہے کوئی پکارنے والا، میں اس کی پکار کو سن لوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مرادیں پوری کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو ہوتا دوستو رات کے آخری پہر اور سحری میں ہم بیدار ہوتے ہیں، 5 سے 10 منٹ نکالیے گا، اللہ کو منائیے گا، اپنی دنیا اور آخرت کا سوال کیجئے گا، اپنے گھر بار کے بارے میں اللہ سے مانگیے گا، اپنے کاروبار اور تجارت کے سلسلے میں اللہ سے مانگیے گا، اپنی فیوچر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، اپنی جنت کے بارے میں اللہ سے سوال کیجئے گا۔ دوستو، یہ رمضان میری اور آپ کی بگڑی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کافی ہے، گنہگار کو توبہ حاصل کرنے کے لیے رمضان کافی ہے، اپنی بہت ساری پریشانیوں کا حل اور سلوشن پانے کے لیے یہ رمضان کافی ہے۔ تو مانگیے، اللہ سے مانگیے، مانگنے سے ہر دروازہ کھلتا ہے۔ دوستو، ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، مشہور ہے، جانتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ بدر کی جنگ ہے، مسلمان کم تعداد میں تھے، جنگ کے ساز و سامان بھی نہ تھے، پھر بھی اللہ نے زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ جہاں صحابہ کا ایمان کار فرمائے، جہاں اللہ کی مدد آئی، جہاں صحابہ کا ایمان، جوش، جذبہ، ولولہ ہم بیان کرتے ہیں، وہیں پر نبی کی دعا بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ دوستو، بدر کی کامیابی کے پیچھے، بدر کی کامیابی کے پیچھے نبی کی دعا بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کل صبح جنگ ہونے والی ہے، اور رات اللہ کے نبی کی کیسی گزری صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور اللہ کے نبی گڑ گڑانے لگے، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ سے آپ نے مانگا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اللہ کے نبی بار بار یہ مانگنے لگے۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا فرما، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اسے تو مجھے عطا فرما۔ اے اللہ، یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ہے،
یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ہے. اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی، یہ جماعت اگر برباد ہو جائے گی، کل میدان جنگ میں اے اللہ اس روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اس مٹھی بھر جماعت کی حفاظت فرما، یہ کہہ کر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو رہے تھے اور آپ گڑ گڑا کے رو رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں کندھے پر جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئی تو حضرت ابو بکر آتے ہیں، اس چادر کو اللہ کے نبی کے کندھے مبارک میں ڈالتے ہیں اور پیچھے سے اللہ کے نبی کو لپٹ لیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو پیچھے سے لپٹ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے بہت گڑ گڑایا، آپ نے بہت مانگا، آپ نے بہت رویا، امید رکھی اللہ کی ذات سے، اللہ نے جو وعدہ کیا آپ سے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے. فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کامیابی کی خوشخبری آسمان سے وحی کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہے. دوستو دعا کے اندر وہ طاقت اور پاور ہے، دنیا کہتی ہے کہ ناممکن، آپ کی دعا اسے ممکن کر کے دکھائے گی. آپ کی دعا میں جو طاقت ہے، اللہ کی قسم کسی دعا میں کسی دوا میں وہ تاثیر نہیں ہے. پورے یقین سے مانگو اللہ سے. جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اصرار کر کے منا کے مانگتا ہے، اللہ کو بندہ بہت پسند ہے. کانفیڈنس سے مانگنا، پتا نہیں اللہ قبول کرتا نہیں کرتا، نہیں، اللہ تو ہی قبول کرے گا. تیرے علاوہ کون ہے؟ تیرے علاوہ کون سا در اور دروازہ ہے میں جاؤں؟ اے اللہ تو ہی ہے جو سنتا ہے، تو ہی ہے جو قبول کرتا ہے. اس ارادے سے مانگو دوستو، ہمارا مستقبل بنے گا، ہماری حالت بدلے گی انشاءاللہ. اللہ نے دعا میں دل سے تو دعا نکلتی ہے، اللہ فوری اسے قبول کرتے. اسی لیے ہم جانتے نا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ مظلوم کی آہ دل سے نکلتی ہے، سامنے والے کو برباد کر دیتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، شاعر نے کہا. اسی لیے دوستو دل سے مانگو، یقین سے مانگو، کانفیڈنس سے مانگو، اللہ کو مناؤ. اللہ کی قسم ہمارے حالات بدلیں گے انشاءاللہ. مانگنے کا سلیقہ ہونا، مانگنے کا ہنر ہونا، اس یقین کے ساتھ مانگ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور حالات کو بدلیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں مانگنے کا ہنر اللہ ہمیں عطا فرمائے، مانگنے کا سلیقہ اللہ مجھے اور آپ میں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائیوں میں خاص کر زیادہ سے زیادہ رب کو منانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری انگلیوں کو، ہمارے ہاتھوں کو دعاؤں کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہماری جائز مرادوں کو اللہ پوری فرمائے. اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے فیوچر کی حفاظت فرمائے. ہندوستان کے مستقبل اور فیوچر کی اللہ حفاظت فرمائے. مدارس و مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ جان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے. خوب اللہ کو راضی کرنے اور منانے والے بندوں اور بندیوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی اچانک آنے والی آفت و پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے کاروبار تجارت کی بھی اللہ حفاظت فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو آباد رکھے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ہم سب کو خیر اور بھلائی پر جمع فرمائے، اسی بھلائی پر اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔